رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیے جی، آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 200 دیکھتے ہیں ہم، جس میں اب یہ حج کی آیت ہے، اور اس میں یہ کہ جب سارے مناسک ہو چکے ہیں جو ہم نے پہلے کر دی ہیں، تو آخر میں کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا، جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کو یاد کرو، یعنی فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، یعنی حج کے 10 دن بعد جو آپ نے طواف وغیرہ کر لیا، پھر اس کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں اور وہ 11 12 اور 13 کے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے آپ اللہ کا ذکر کریں، جیسے آپ کے باپ دادا کرتے تھے، جیسے پہلے بھی لوگ حج کے جب کیا کرتے تھے تو وہ کرتے تھے۔ اور مکن ان 3 دنوں میں کیا کرتے تھے اس زمانے میں، جیسے حج کے بعد وہ گپ شپ اور شاعری کھڑے کر دیتے تھے اور اپنے معجزات کے قصے بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نہیں، حج میں اللہ کا ذکر کریں، تو ہر حج افضل وہی ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور آگے کیا، بلکہ اس میں سے زیادہ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دنیا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اچھا، اس میں اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف دنیا میں مانگتے ہیں، کہ دنیا ہی دے دے اور آخرت کی فکر نہیں کرتے، صرف دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ پھر جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں نا، تو پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ آپ نے آخرت بھی مانگنی پڑتی ہے۔ مطلب جاہلیت میں لوگ اس طرح دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں کہ بس جی ہماری دنیا میں یہ بڑھ جائے وہ بڑھ جائے، کیونکہ وہ ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو نہیں کرتے تھے۔ ہمیں تو پتہ ہے ڈے آف ججمنٹ ہے، تو اس لیے ہمیں وہاں کیا کرنا ہے، ہمیں آخرت بھی مانگنی ہے، ورنہ آپ کی نیکی اگر صرف دنیا کے لیے کہ سارا کچھ آپ کو دنیا میں دے دے، تو پھر آخرت میں کیا ملے گا؟ آپ اس کا صلہ بھی آپ کی نیکی کا دنیا میں مل جائے گا، تو پھر آخرت میں تو نہیں آپ کا اجر رہے گا نا۔ تو اس لیے دعا اس طرح نہیں کرتے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے نا دعا بھی سکھائی ہے، اور آگے کیا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی حسنہ، یعنی ساری بھلائی آپ کو دنیا میں بھی اللہ دے دے، دنیا میں بھی راحت دے دے، اور آخرت میں بھی اچھی دے۔ یعنی کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور دنیا کا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں تو جو بھی آپ کو اچھی چیزیں چاہیے، جو گھر بار، جو بھی فیملی کی سکون، جو کچھ بھی چاہیے وہ۔ اور آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ آخرت میں حسنہ یہ ہے جو آپ کا حساب کتاب ہو، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آگ سے بچائے، تو یہ آخرت کا ہے۔ تو مطلب سارا کچھ مانگنا ہے، دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی مانگنی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو دنیا مانگنی بھی بری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آپ دنیا بھی مانگیں لیکن آخرت بھی ساتھ مانگیں۔ ایک صحابی تھے، تو وہ کافی بیمار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کوئی دعا مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عذاب دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا، تبھی تو ان کی اتنی حالت ہوگی، تو آپ یہ دعا کیوں نہیں مانگتے، یہ جو 2:1 میں آئی ہے نا، ربنا حسنۃ فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو یہ والی دعا مانگیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ صحابی یہ دعا مانگنے لگے تھے۔ دیکھیں کسی بھی طواف میں نا کوئی بھی دعا آپ کو پرسکرائب نہیں ہے، لیکن جب آپ رکن یمینی اور حجر اسود کے درمیان ہوتے ہیں نا، تو یہ دعا مانگنے کو کہا گیا، سنت دعا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو اس دعا کو کثرت سے مانگتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو کثرت سے مانگیں، تو یہ اس میں سارا کچھ کور ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 2 پہ چلیں جی، اور اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ تو یہ ہے کہ جو تم نے محنت کی وہ مل جائے گا۔ صرف دعا مانگ کر نہیں، مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ نے دعا ہی مانگ لی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ نے آگے بھی جو کرنا ہے، ایفرٹ بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے۔ جو آپ نے کسب ہوا ہے نا، تو جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ مطلب اجر وہ اتنا مل جائے گا جتنا انہوں نے کیا ہے۔ مطلب ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کیا تو پھر آپ کو اجر ہے، تو پھر تو آپ کا ایون بھی نہیں ہوا نا، کسی نے اتنی محنت کی ہے، کسی نے محنت نہیں کی، تو پھر وہ برابر تو نہیں ہوں گے نا۔ تو عمل کا بھی کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب آپ دعا مانگیں تو پھر عمل بھی کریں۔ تو یہ مطلب جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھی، دھیان کہیں اور ہے، مطلب جتنے میں دھیان ہے اتنے کا آپ کو حصہ مل جائے گا، اور جتنا کا دھیان نہیں ہے اتنے کا حصہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تیز ہے حساب کرنے والے، مطلب اللہ ڈے آف ججمنٹ میں تیزی سے یہ چیزیں ساری ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے نا، آپ کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ تیزی سے آپ کا حساب کرے گا، اور کوئی چیز مس نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو کسی چیز میں اجر ہے تو وہ بھی مس نہیں ہوگا، اور کوئی چیز آپ کا اجر نہیں ہے تو وہ بھی مس نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ اب یہ ایام معدودات کون سے ہیں؟ یہ وہ ایام ہے جو ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے، 11 12 13۔ تو اس میں منا میں آپ جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب آپ حج کے بعد جب 11 12 13 آپ منا میں جائیں تو پھر اللہ کو یاد کریں۔
اور آگے کیا، اور اگر کوئی جلدی کرے 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کوئی کچھ گناہ نہیں، تو اگر کوئی 2 دن رہے تو بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بعد تک ٹھہرے یعنی 3 دن ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ مطلب ایسا نہیں کوئی لوگ کہیں کہ ہم تو جی 13 تک ٹھہرے ہیں، کیونکہ دیکھیں 9 ذی الحج سے تکبیرات شروع ہوتی ہیں نا، اور 13 کی اثر تک ختم ہو جاتی ہیں، تو کوئی 11 12 کسی کو جلدی ہو جانے کی تو وہ جلدی چلا جائے، کیونکہ لوگ بہت مسافر آئے ہوتے ہیں نا، تو وہ زیادہ ٹک نہیں سکتے، حج ہو گیا ان کا، حج نہیں خراب ہوتا ان کا، کوئی 13 تک سٹے کرے، کیونکہ نارملی 13 تک ہی لوگ سٹے کرتے ہیں، تو پھر تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جی زیادہ نہیں، کہ ہم زیادہ ٹھہر گئے ہمارا حج زیادہ بہتر ہے ان کا زیادہ بہتر ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی 2 دن ٹھہرا یا 3 دن ٹھہرا، یا 3 دن میں ہو سکتا ہے اس نے زیادہ عبادت کر لی تو اچھی بات ہے۔ مطلب یہ تو اصل چیز کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، مطلب اصل چیز تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ جو 3 دن بھی ٹھہرا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، یا ایسے فالتو بیٹھا رہا یا گپے مارتا رہا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو 2 دن ٹھہرا اور اس نے بہت زیادہ عبادت کر دی، یا پھر جو 3 دن ٹھہرا اس نے بہت عبادت کر دی، تو پھر وہ اجر کا معاملہ ہے نا، تو تقویٰ ہے، تو تقویٰ کا سارا میٹر ہے۔ جتنا آپ زیادہ عبادت کے لیے ٹھہرے ہوئے اور کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اجر زیادہ ہوگا۔ اور یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، جو تقویٰ کرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ تو یہ بات ہے کہ ہر کسی نے حج کے احکامات بھی ختم ہو گئے، سب واپس جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقویٰ کرو، کیونکہ ہر کوئی واپس جو ہے وہ ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے جمع کرنا ہے۔ مطلب عرفہ کے میدان میں ہی کہتے ہیں جیسے ڈے آف ججمنٹ کے دن بھی سارے لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے، جیسے اب جمع ہو گئے نا، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ مطلب ایک وہ آپ کو ٹرائل سے دکھایا ہوا ہے، تو وہ بعد میں کتنے لوگ پوری دنیا مطلب قبروں سے اٹھ کے بھی ساری وہاں جمع ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب نے اللہ سے تقویٰ اختیار کرو، کیونکہ سب نے آخر وہیں جمع ہونا ہے۔ تو مطلب لوگ ہر چیز میں جو ہے نا اس کا خیال کریں، عبادات کا، اس میں مطلب تقویٰ رکھیں۔ صحابی تو اتنا خیال کرتے تھے، ایک دفعہ حضرت ابوبکر کے غلام تھے، تو حضرت ابوبکر نے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، بھوکے تھے، تو انہوں نے وہ غلام کچھ کھانے کو لایا تو انہوں نے دیا، تو پھر انہوں نے غلام نے کہا، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں میں نے یہ کہاں سے لیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں کہاں سے لیا، تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے مسلمان ہونے سے پہلے نا کہن تھا، تو میں نے کسی بندے کو کوئی بات بتائی اور وہ آج اس کا کام ہو گیا، تو اس نے مجھے اس کی اجرت آج دی اور میں اس سے لے آیا۔ تو انہوں نے ابھی ایک نوالا ہی لیا تھا، تو انہیں تھا کہ وہ الٹی کر دیں، کیونکہ وہ تو حرام نہیں تھا، یہ چیز تو جائز نہیں تھی، تو مطلب اتنا خیال کرتے تھے۔ حالانکہ کھا لیا ہم ہوتے تو ہم کہتے کھا ہی لیا، تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ایک یہ بھی پوائنٹ ہوتا ہے نا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ جب پتہ لگ گیا تو وہ ان کے اندر ہے۔ تو بیسیکلی یہی ہے کہ تقویٰ کا ہر وقت ہی خیال رکھیں، حج میں آخرت کو یاد رکھیں، تو پھر جو ہے نا تقویٰ کا ہر کوئی خیال رکھے گا کہ مرنے کے بعد بھی ہم نے ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ آیت نمبر 204 پہ چلیں۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جو کہ گفتگو دنیا کی زندگی میں تو تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنی مانی ضمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، اور حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ مطلب اب اللہ تعالیٰ نا کچھ لوگوں کی مثال دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بات دنیا میں تو آپ کو بہت پسند آتی ہے، مطلب بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ منافق ہیں، مطلب مفاد پرست ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو کچھ اور کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ ایک منافق تھا جس کا نام احنس بن شبری تھا، یا کچھ اس طرح کا اس کا نام تھا، خیر وہ ایک بہت بڑا منافق تھا، اور وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور جیسے بالکل ان کے ہی حساب کا ہے، لیکن جب باہر جاتا نا تو اسلام کے خلاف حرکتیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ، اور جب کرتا تھا اور لوگ کوئی بات پوچھتے تھے تو پھر اللہ کو گواہ بنا لیتا تھا، یعنی قسمیں کھاتا تھا۔ تو پھر منافق کا یہ معاملہ ہے نا، مطلب جو کوئی قسم کھا لیتا تو آپ کہتے ہیں یار اس کو قسم کھا لیا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ مطلب جھوٹا تھا، جیسے آستین کا سانپ تھا، اندر کچھ تھا اور باہر کچھ تھا۔ تو اللہ کے نزدیک یہ نا سب سے ناپسند ہے، اور وہ جھگڑالو ہے۔ منافقین جو ہے نا وہ جھگڑا کرتے ہیں نا، فساد کا سبب بنتا ہے، آگے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے۔ آج آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ مسجدوں میں یہ دیکھ کے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اللہ کا کام کریں، ہر کسی کو ہوتا ہے ہم لیڈ کر جائیں، ہم آگے آ جائیں، اسی طرح جھگڑے لوگ کریٹ کر دیتے ہیں۔ تو جھگڑوں کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ جھگڑے اگر کوئی حق بات کر رہا ہے تو آپ اس کی حق بات کی طرف آ جائیں، اور اگر کوئی حق بات نہیں کر رہا تو اس کو حق بات بتا دیں، اتنا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو سامنے ہے وہی پیچھے ہونا چاہیے۔ جو یہ اور وہ بندہ ایسا تھا جو سامنے کچھ تھا پیچھے کچھ تھا، جس سے نا فرقہ واریت آتی ہے، اور فرقے جو ہے نا کبھی بھی پسندیدہ نہیں، اور اسلام ایک ہی ہے جو قرآن و سنت کے حساب سے چلتا ہے، اور وہی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو بہت ناپسند کیا ہے۔ اور 205 میں ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ تو بیسیکلی اس بندے نے کیا کیا تھا،
احنس تھا نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بیٹھ کے باہر گیا تو اس نے انصاریوں کے کچھ کھیت جلا دیے تھے. مطلب باتیں اس وقت اس طرح مسلمانوں کی سن کے اور وہ کر رہا تھا جیسے بالکل مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور عمل سے سارا کچھ ہی بگاڑ دیا، ان کی ساری وہ خراب کر دی. تو فساد ہی کرنے والی بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فساد پسند نہیں کرتا. یہ جو آیا نا طبلہ، تو جب پیٹھ پھوڑ کے یعنی جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے تباہی کرتے ہیں. جیسے یہ بالکل ایسی بات ہے جب کسی کے پاس پہلے اتنے اچھے بنے ہوتے ہیں، جب پولیٹیکل لیڈرز کو ہی اگر آپ لے لیں تو جب پاور آتی ہے تو بالکل فساد کریٹ کر دیتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف پہلے بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں وہ کام ہی نہیں کرتے جس کے لیے انہوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں. تو یہ تو خراب کرنے والی بات ہے نا اوریجنل چیز کو، نسلوں کو. نسل تک خراب ہو جاتی ہے جب آپ کوئی لیڈر آپ کے پاس ایسے آ جاتے ہیں، یا کوئی بندہ بھی آگے کچھ کہتا ہے پیچھے کچھ کہتا ہے، اور بعض دفعہ آپ کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہوتا اور لوگ وہی بات سچ سمجھ لیتے ہیں اور کتنا پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں. 206 پہ چلیں 206 پہ چلیں جی. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے. اور کوئی ایسا کوئی ان کو کہہ دے کہ آپ اللہ سے خوف کریں تو ایگو میں آ جاتے ہیں کہ مطلب آپ ابھی بھی کسی کو کہیں گے، وہ کہیں گے تم کوئی زیادہ ہو کہنے والے مجھے، کہ کرو. اپنی ایگو آ جاتی ہے کہ جیسے تم تو خود ایسے ہو ویسے ہو. تو مطلب کوئی اگر آپ کو کہہ رہا ہے نا اللہ سے خوف کریں تو سمجھیں آپ کچھ اگر غلط جا رہے ہیں نا تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں. حضرت عمر تھے نا تو کتنے ماشاءاللہ لیڈر تھے، غصے کے تیز تھے، اور کتنی ان کے پاس پاور بھی اللہ نے دی تھی. لیکن جب ان کو کسی نے کہا نا کہ عمر اللہ سے ڈر، تو انہوں نے اپنا گال مٹی میں رول دیا اور کہہ رہے تھے کہ ہاں عمر کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. مطلب اللہ کے نزدیک حدیث پاک کیا ہے، میں مفہوم بتا رہی ہوں. جیسے اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کہا جائے گا اللہ سے ڈرو، اور وہ کہے یہ بڑا گناہ ہے. یعنی کہ کوئی کہے آپ کو اللہ سے ڈرو اور وہ کہے اپنی میڑو، مطلب تمہیں کون ہوتے ہو ہمیں نصیحت کرنے والی. مطلب ایک مفہوم اس کا یہی ہے کہ مطلب آپ اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیں اس بات کو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس میں پھنسا دیتا ہے سو اس کو جہنم کی سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے. تو ایسے بندے کا جس کا اخلاق اتنا خراب ہے، کیونکہ حدیث پاک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا، کتنے بہترین اخلاق کے آدمی تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ جہنم ان کا ٹھکانا ہے، اور وہ یہ ایسے شخص کی مثال ہے. آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور شخص بھی ہے، اور وہ کیسا ہے. 207 میں چلیں. وہ کوئی ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے. مطلب وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اپنی رضا کی کوئی ویلیو نہیں رکھتا، اللہ کی مرضات اللہ کی خوشی نودی کے لیے. تو زندگی کے لیے آپ جیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یہ دوسری چیزوں کو امپورٹنس نہیں دیتے کہ جی ہم نے وقت سارا دنیا میں لگا دینا ہے. وہ نہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے. باقی جو ضروری ہوتا ہے کرتا ہے. تعلیم بھی لیتا ہے تو وہ بھی اس میں ذہن میں ہوتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرے گا، اسلام کے کام آئے گی. بے شک آپ دنیاوی تعلیم بھی لے رہے ہوں، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں گے، کام آئیں گے. تو وہ ساری اس کے لیے تو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا. میرا جینا مرنا جس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے، مطلب اپنی مرضی رکھتا ہے. اللہ کی مرضی کے لیے اپنا لائف سٹائل چینج کر دیتا ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں، پہلے اللہ کی مرضی رکھتا ہے، دوسرا یہ اللہ کی مرضی کے لیے اپنا لائف سٹائل چینج کر دیتا ہے. دوسرا اپنے مال جو کہ اس نے محنت سے کمایا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے. اور چوتھا یہ کہ خالص اللہ کے دین میں اپنے آپ کو فرم رکھتا ہے. یہ نہیں کہ رسم و رواج کے چکر میں، کلچر کے چکر میں کہ جی اب شادی آ گئی تو اب تو ایسے کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ رواج ہے. جو سنت اور قرآن و سنت کا طریقہ ہے نا اس کے حساب سے چلتا ہے. کوئی بھی کام ہے تو پانچواں یہ کہ صبر سے کام لیتا ہے. تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اپنی جان بیچ دیتا ہے، یعنی بالکل اپنے آپ کو اللہ کے مطابق کر دیتا ہے. دوسرا یہ کہ ایک بندہ لوگوں نے اب اس مثال سے آپ اس کو کیسے سمجھیں گے کہ اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. آپ اس کے صحابیوں کی مثال دے دیں. جیسے ایک صحابی تھے، طلحہ ان کا نام تھا. تو وہ لوگ ان کو دھکے دے رہے تھے نا، تو ایک حضرت مسعود کھڑے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں اس کو اتنا دھکے دے رہے ہیں اور اتنا ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں. اور ایک بوڑھی عورت چیخ بھی رہی تھی بار بار اس کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ یہ بوڑھی عورت اس کی ماں ہے، اور یہ بندہ جو ہے نا اتنی سختیاں سہ رہا ہے لیکن اپنے دین سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا. مطلب اتنا زیادہ تھا. اور لوگوں نے ایون کہ قریش کے نوجوان نے اس کو رسیوں سے ان کے جسم کو، طلحہ کے جسم کو جکڑا اور مارا ان کو اتنا زیادہ، لیکن وہ پھر بھی دین کو وہ کرنے کے حق اس میں نہیں تھے. سہیب بن رومی کے بارے میں یہ آیت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نازل ہوئی. آیت نزول اس کا یوں ہے کہ مکہ میں مسلمان ہجرت کے وقت کر گئے تھے نا، تو جب یہ کافی ویل سیٹ تھے، جب یہ ہجرت کرنے لگے تو انہوں نے ان کو روک لیا کہ پہلے اپنا مال شالہ لے کے تم یہاں سے تو نہیں جا سکتے. تو انہوں نے کہا سارا مال لے لو، میں چلا جاتا ہوں. یا تو یہ تھا، تو اس وجہ سے وہ واپس پہنچے. یا پھر کچھ ایسا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ
نکل گئے اور پھر انہوں نے ان کو پکڑ لیا، تو پھر انہوں نے تلواریں کی، اور یہ بہت زیادہ تیر انداز سے، تو انہوں نے کہا میرے سے بہتر کوئی تیر انداز نہیں ہے، میرے سے بہتر کوئی تلوار نہیں چلاتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ پھر بھی چھوڑنے کو ان کو تیار نہیں تھے کہ میرے سے مت لڑو، مطلب تم بھی نقصان ہوگا، لیکن جب پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا سارا مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو. تو وہ چھوڑ کے آگے. تو جب وہ مکہ پہنچے نا، تو سارے عمر اور صحابی بہت سے کھڑے ہو گئے تھے ان کو ویلکم کرنے کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت آ گئی تھی نا. تو انہوں نے پوچھا کہ ان کو مبارکباد دینے لگے، تو انہوں نے پوچھا ایسا کیا ہوا نا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر نا یہ آیت اتری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے یہ آیت سنائی. تو اس وجہ سے نا یہ تھا کہ مسلمانوں نے بہت سی قربانیاں دی، یعنی اپنی جان مال ہر چیز بیچ دی نا، مطلب اس دین کے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے. تو حضرت ابو بکر بھی جب مسلمان ہوئے تو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ وہ اسلام کو باہر پھیلائیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ نہیں ابھی ذرا رک جائیں، تو پھر بہت زیادہ 2-3 دفعہ انہوں نے اصرار کیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. جب انہوں نے اجازت دی اور جب انہوں نے باہر جا کے اسلام کی بات کی، تو لوگوں نے ان کو اتنا مارا، ان کا چہرہ ہی پہچانا نہیں جا رہا تھا، اتنا بگڑ گیا تھا. وہ بے ہوش ہو گئے اور ان کے قبیلے والے ان کو لے کے گھر گئے. مطلب کتنا انہوں نے کہا. حضرت ابو ہریرہ دین سیکھنے کے لیے مسجد میں صاحب الصفا میں رہتے تھے، اور لیکن فاقے میں زندگی گزارتے تھے، لیکن ٹائم وہ کیونکہ بہت قیمتی تھا نا، پریشس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نبوت ملی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت ٹارچر کیا انہوں نے. شیب ابی طالب میں پوری فیملی کو کتنا تنگ کیا، ہجرتیں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، مدینہ میں حملے کا خوف تھا. کبھی مدینہ میں سکون سے صحابی سو ہی نہیں سکتے تھے، لیکن کبھی ہمت نہیں آ رہی. تو یہ والا مسئلہ ہے نا کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی، جو اتنی اس دین کے لیے کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ایڈمائر کر رہے ہیں. آیہ نمبر 28 میں چلیں کہ مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو پیچھے تو خیر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے، ایسے لوگوں پہ اللہ بہت مہربان ہے. اور آیہ نمبر 28 میں کیا ہے، 28 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا سری دشمن ہے. تو جو ایمان لائے نا اسلام میں پورے داخل ہو جائیں. یہ نہیں کہ کسی چیز میں ہماری مرضی ہے اور کسی چیز میں ہماری مرضی نہیں ہے. یعنی کچھ چیزیں ہم جب گوروں کے ملکوں میں رہتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں، تو ان کے حساب سے کرتے ہیں کہ جی چلو یہ کر رہے ہیں، تو جیسے ہیلووین ہے، ان کا کرسمس ہے، یا کوئی ایسی چیز آپ کر رہے ہیں، ان میں شامل ہو رہے ہیں. تو آپ نے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا، کیونکہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اسلام میں یہ ہے کہ آپ اسلام میں پوری طرح شامل ہو جائیں، کیونکہ یہی ہم لوگ یہ مکسچر ہی کرتے ہیں. تبھی آج امت مسلمہ جو ہے وہ اتنی زیادہ شکار ہے پرابلمس کی. کبھی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا دین کی وہ نہیں رکھتے نا، اپنی بڑائی نہیں رکھتے. تو ادھوری اوبیڈینس جو ہے نا وہ اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو پوری چاہیے، پوری ایکسیپٹیبل ہے. یعنی آپ نے آدھا کام کیا اور آدھا نہیں. اور دوسرا یہ کہ باقی جو یہ آدھے کرنے والے میں شیطان کے پیچھے چلنے والے، کیونکہ شیطان آپ کو بہکا دیتا ہے کہ ابھی تو پڑی بیٹھ نماز کا ٹائم ہے، ابھی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر میں پڑھ لینا، ٹائم تو خزاں نہیں ہو رہا. تو ہر چیز کو نا لیٹ کراتا ہے. اور افضل کیا ہے، افضل آپ پہلے ٹائم میں نماز پڑھیں، تب تک تھک چکے ہوتے ہیں نا، آپ کا کوئی کنسنٹریشن رہتی ہے. تو یہ والی بات ہے نا، وہ آہستہ ایون دین پہ چلنے والوں کو بھی خراب کرتا ہے. تو آہستہ حملہ کرتا ہے وہ آپ کے اوپر. تو اس لیے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وہ آپ کا عدو مبین، کھلا دشمن ہے. اگر وہ ہے تو پوری طرح کبھی بھی آپ کو آنے نہیں دے گا. اور وہ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم کے ٹائم سے تھوڑا سب کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو وہ کھلا دشمن ہے اور کسی کو آنے نہیں دے گا. 209 پہ چلیں. پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ، تو جان جاؤ کہ اللہ غالب اور حکمت والے. مطلب جیسے وہ سارے آپ کو احکامات مل گئے ہیں، اور پھر بھی اس نے جیسے دیکھیں کتنے درخت تھے وہاں، اس نے پھر بھی حضرت آدم کو پھسلا دیا کہ اسی میں سکھانا ہے. تو اگر تم شیطان کی باتوں میں آ گئے ہو ہدایت کے بعد بھی، یعنی تمہیں سارے احکامات مل گئے اور تمہیں پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا رانگ ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، لیکن آپ پھر بھی بولتے ہیں، تو پھر اللہ کے پاس طاقت ہے کہ وہ تمہیں سزا دے، اور اللہ حکمت والا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، یا مہلت دے، اور اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے. تو اس بات کو سمجھو کہ اللہ پکڑ سکتا ہے کسی ٹائم بھی. تو یہ نہ آپ سمجھیں کہ آپ جو بھی کرتے پھر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں. تو اگر آپ کو ایک ہدایت مل گئی ہے تو اس کو آپ کو فالو کرنا ہے. 210 پہ چلیں جی. کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ بادل کا صاحبانوں کا میں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف سے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس میں جو ہے نا کہ کیا یہ اس وقت کا انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب آئے، اللہ نچلے آسمان پہ آئے، نیچے آئے، فرشتے نیچے اتر آئیں، والملائکۃ ہے نا، اور فیصلے ہو جائیں. تو کیا اس چیز کا انتظار کریں؟ سورہ فجر میں جیسے ہے نا کہ جب زمین ریزہ ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ آ جائیں گے اور فرشتے، آسمان پھٹے گا اور فرشتے قطاروں کی صورت میں 7 صفوں کی صورت میں نیچے آئیں گے اور لوگوں کو گھیر لیں گے. یہ آپ سورہ فجر جب ہم پڑھیں گے نا تو اس میں ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اور پھر لوگ اتنا تھک جائیں گے، اتنا دیر ہو جائے گی، پھر وہ نبیوں کے پاس کہیں گے کہ آپ جائیں دعا کریں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور کہیں یہ بھی ہے کہ جیسے 7واں آسمان پھٹے گا، پھر اللہ آئیں گے اور سارے فرشتے تسبیح کرتے ہوئے نیچے اتریں گے، تو مطلب سب اکٹھے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آنکھیں اس وقت دیکھ کے نا یہ پتھرا جائیں گی جب اللہ تعالیٰ کا عرش کی کرسی پہ آئیں گے۔ تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس چیز سے باز آ جائیں۔ بیسک لیسن کیا ہے کہ کیا اس چیز کا ویٹ کریں کہ قیامت آ جائے گی تو تب یہ سارے معاملے آئیں گے، تو آج ہی سیدھے ہو جائیں، آج ہی سیدھے رستے پہ آ جائیں، تو پھر تو کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ جب قیامت آ جائے گی تو پھر تو معاملات سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں گے، پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی کہ آپ کچھ کریں۔ تو اس لیے وقت قیمتی ہے، اس لیے ٹائم پہ کریں، اور ہر کسی نے بھی واپس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، تو ہر کام اللہ کی طرف ہی لوٹ جانے ہیں، پھر کوئی حالات نہیں ہوں گے۔ اب آگے کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 211 میں کہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھیں، سل بنی اسرائیل ہے نا، کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی تھیں، مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں دی تھیں، یعنی اہل کتاب کے لوگ تھے، تو لوگ ان سے پوچھا جائے کہ علم والے جانے جاتے تھے نا، عرب تو ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، ان سے آ کے بہت سارے حساب کتاب پوچھتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے، وہ سمجھتے تھے پیپل آف دا بک ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزے دیے، ان کے سامنے فرعون ڈوب گیا، سمندر پھٹ گیا، نبی کتنے آئے، من و سلوہ آئی، حضرت موسیٰ کی عصا تھی، سوچیں وہ سانپ بن جاتی تھی، چشمے پھوٹے، بادلوں کا سایہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، کیا کیا معجزے ان کو نہیں دیے، اور ان عبرت بھی سکھائی، لیکن اس کے باوجود اور ہمارے پاس کیا معجزہ ہے، ہمارے پاس جیسے قرآن کا معجزہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے اب نبی بھیجے، قرآن کا معجزہ آیا، تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، اور پھر انہوں نے آگے کیا کیا، کتنی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تورات کا بدل دیا، مطلب اپنی مرضی کے فتوے دینے لگے، اور وہ چیز جو لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتی تھی، جن میں ان کو فائدہ نہیں تھا اس کو بتاتے نہیں تھے، اور جن میں ان کو فائدہ تھا اور وہ بتا دیتے تھے، تو اللہ سخت عذاب کرنے والے، یعنی اللہ کے ہی کلام کو انہوں نے بدل دیا، تو کسی کام کو پریورٹی دے دی انہوں نے، دوسرے کاموں کو، دنیا کو بیسیکلی پریورٹی دے دی اللہ کے احکامات کے اوپر، یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم قرآن کے اوپر دوسری چیزوں کو پریورٹی دے دیتے ہیں، تو پھر اس چیز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شدید عذاب ہے۔ تو ہمیں بیسیکلی قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، اس کو سمجھیں گے تو ہم اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے نا، اگر اس کو سمجھیں گے تو کیسے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، کہ جب آپ قرآن کے مطابق دنیا کی چیزوں کو لے آتے ہیں نا، تو پھر تو آپ کا فیصلے قرآن و دین کے حساب سے نہیں چل سکتے، تو پہلے قرآن زندگی آپ کی تبھی اسلام کے مطابق گزرے گی جب پریورٹائز آپ اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو کریں گے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے اوپر اتنے عذاب کیوں آئے اور کیوں یہ اتنی مشکل میں ہیں، یہ کیوں آپ چوزن ون نہیں ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور انہوں نے کھلی نشانیاں بھی دی اور انہوں نے وہ بدل بھی دی، اور یہ خود بھی اب راہ راست پہ جیسے نہیں ہے۔ آیہ نمبر 212 پہ چلیں کہ یہ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، تو یہ دنیا کی زندگی تو نا کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائی ہوئی ہے، یعنی دل اسی میں لگ جاتا ہے ان کا، اور کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور دنیا کے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو دنیا ہی کی ان کے لیے خوشنما کر دی، اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے، اور وہ نیک لوگوں پر جیسے وہ کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت مسلمان عورتیں بہت اپریس ہیں، پردے کرتی ہیں، یا یہ معاملہ ہے، تو یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کر رہی ہوتی ہے نا، تو فن کرتے ہیں، تو ابھی وہ اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگلے جان جو اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا وہ ان پر غالب ہوگا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو ان کو بھی رزق دیتا ہے، اس میں یہ کوئی یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دے دیتا ہے، لیکن جو اللہ کے دین کے مطابق چلتا ہے نا تو وہ ہمیشہ غالب رہے گا، اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی غالب رہے گا۔ اور حدیث پاک کیا ہے کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جب پہلے مسلمانوں نے کتنا ٹارچر سہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لیکن پھر ایک دور کیسا آیا تھا کہ پوری حکومت مسلمانوں کی ہو گئی تھی، فتح مکہ بھی ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اوپر لے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، لیکن اب ان کا دنیا میں بھی ان کا ایک بڑا نام ہے اور آخرت میں بھی، تو ہمیں نا یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہماری آگے کیا ہوگا۔ یہ آج جو لوگ سورہ مطففین آپ پڑھیں گے نا، تو اس میں ہے کہ آج جو لوگ ہنسی اڑاتے ہیں وہ گناہ گار ہیں، اور ایمان والوں کے اوپر ہنسی اڑاتے ہیں نا، تو آج وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، لیکن جب جیسے آج کل لوگ مسلمانوں کو بہت سمجھتے ہیں مولوی ہے، جو اسلام کی طرف آ جائے، دین کی طرف آ جائے، اس کو اتنا ایڈمائر نہیں کرتے، بچوں کو ماں باپ ایڈمائر نہیں کرتے، لیکن وہ آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ وہ ہر چیز پہ غالب ہوں گے۔
تو کیونکہ متففین میں ہی ہم نے یہ پڑھا ہے سورہ کے میں، وہ جب مسلمان وہاں سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو نکیوں سے وہ کافر جو ہیں وہ اشارے کرتے ہیں، اور قیامت کے دن کے ایمان کیونکہ یہ رکھتے تھے تو قیامت کے دن پہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت کے لیے یہ اتنے ایفرٹ کر رہے ہیں، تو ان کو تو ایمان نہیں تھا نا قیامت کے دن میں، تو پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو سارا سین تو بدل جائے گا۔ اللہ چاہے جسے بغیر حساب رزق دے اور جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے غریب کر دے۔ تو یہاں پر تقوی کی بات آتی ہے، جس کے اوپر تقوی ہوگا تو ہم نے دین کے اوپر اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے بیسیکلی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو جو بھی شخص مرد مومن ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس کو فکر فاقہ کی وجہ سے حقیر سمجھا جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن جو اس کو حقیر سمجھتا ہے نا اس کو سب کے سامنے ذلیل کرے گا۔ تو بیسیکلی جو بھی آپ کو غریب نظر آ رہا ہے کہ مسلمان ہے، یہ اس کا دین سے کوئی وہ نہیں ہے، سب آزمائش ہے۔ کوئی غریب ہے تو آپ کو کسی کو حقیر سمجھنا نہیں، جس کو حقیر سمجھیں گے نا تو یہ بہت ہی بری بات ہے، اور اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو جو لوگ مومن ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں، ان کا بے حساب اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن دے گا۔ 213 پہ چلیں گے، 213 پہ۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہسٹری، انسان جب آئے اس وقت دین، دیکھیں انسان جب آئے اس وقت انسان ایک امت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں آج کافر مسلمان ایک وقت تھا، سب ایک تھے۔ عہد سب سے پہلے تو دیکھیں عہد الاصلیہ ساری مخلوق نے، تو وہ ایک اس پہ تھے۔ پھر حضرت آدم آئے تو ایک ہی حضرت آدم اور حضرت حوا آئے نا، تو وہ اس وقت جو ان کی اولادیں تھیں وہ بھی سارے ایک ہی دین پہ تھی۔ حضرت آدم سے ادریس تک نا توحید ہی تھا، یعنی 10 ہسٹری میں ملتا ہے 10 سینچریز تک کا جو دور ہے نا، سمجھ لیں 1000 سال تک توحید تھا۔ جو شرک زیادہ بڑا ہے نا وہ نوح علیہ السلام کے ٹائم سے ہے، نوح علیہ السلام کے ٹائم سے بڑا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تو لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، پھر جب آپس میں لڑنے لگے تو پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیج دی، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنے شروع کر دی۔ جب لوگوں میں اختلاف ہونے لگے، جب شرک بڑھنے لگا، جیسے نوح علیہ السلام بھی آئے تو ان کو سمجھاتے رہے، اور وہ پھر کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے، روئیاں ڈال دیتے تھے کہ ہم نے سننا نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تاکہ ان کو پیغام سنائیں اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی، اور کتابیں نازل کی تاکہ اللہ کی وحی آئے، تاکہ گمراہی ختم ہو جائے نا، یہ بت پرستی ختم ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشخبری دیا کرتے تھے تو جنت کی جو سیدھے راستے پہ ہیں، اور یہی کہ اور دربان بھی کیا کرتے کہ جو لائف صحیح نہیں گزارتے ان کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا اس کے احکامات کے مطابق چلتے تھے، اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی دی تاکہ وحی دی تھی کہ کیسے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تاکہ جن امور پر لوگ اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ کر دیتے تھے۔ دیکھیں کتاب فرقان ہے نا قرآن میں، وہ امور پہ فیصلہ کر دیتی ہے نا، رائٹ اینڈ رانگ پہ۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی اس وقت نبیوں کو تو وہ بھی صحیح فیصلہ کر دیتے تھے، تو ہمارے پاس قرآن ہے وہ بھی صحیح فیصلہ کر دیتی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے سمجھائی۔ اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکامات جو آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ تو بیسیکلی اس کو دیکھیں، اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پھر جب شرک آنے لگا، پہلے تو سارے ایک ہی اس پہ تھے، پھر جب اختلافات پیدا ہونے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، پھر یہ آیا ہے نا کہ کتابیں بھیجیں، لیکن پھر ان کے اختلاف تھا، تاکہ وہ اختلاف کو ختم کر دیں، سب کتابیں بھیجی کیونکہ بھیجی تاکہ اختلاف ختم ہو جائے نا، کون رائٹ ہے کون رانگ پتہ چل جائے۔ تو بجائے معاملے کو سیدھا کرنے کی کتاب میں اختلاف شروع کر دیا، انہوں نے جن کتاب دی گئی تھی اسی میں ڈاؤٹ کرنے لگے، اور اسی میں اپنی مرضیاں کرنے لگے، اور انہی میں چینج کرنے لگے، اور اسی میں فرقے بنا دیے، اپنی مرضی کا دین بتانے لگے۔ حالانکہ کھلی کتاب آئی ہے، کتاب ایک ہے، مگر اختلاف ابھی ہمارے پاس بھی کتاب ایک ہے، لیکن اختلاف دیکھیں کتنے کر لیتے ہیں۔ تو کوئی اپنی دکانداری چمکانے لگے، اپنی مرضی کے فتوے دے دیتے ہیں، مطلب اس کا بیسیکلی یہی ہے کہ اس میں لوگوں میں اختلاف پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے ایک اسکالر دوسرے اسکالر کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک پیج پہ ہی نہیں ہوتے، جبکہ قرآن ایک ہے تو آپ کو تو ایک پیج پہ ہی ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ نے پھر اس بات کا جواب اس طرح دیا ہے کہ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے ان کو جو ایمان لائے حق کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انا بڑائی چھوڑ کر حق پانے کو ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ کو کوئی غلط حق کی بات پتہ چل گئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بڑا سٹیٹس ہے، میں اتنا بڑا اسکالر ہوں، لیکن آپ غلط پہ ہی اڑے رہیں گے۔ نہیں، آپ کو جب حق کی بات پتہ چل گئی ہے تو آپ سینسیریٹی ہو آپ کے اندر اور آپ کو ہدایت مل گئی ہے تو آپ پھر وہ صحیح بات بتائیں۔ تو جو صحیح حق بات بتاتا ہے نا، اس وہ بندہ جو سنسیئر ہوتا ہے، اس کی پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک کیا ہے کہ اس کا مفہوم اس طرح کہ ایک گروہ میری امت میں ہمیشہ حق پر رہے گا قیامت تک، مطلب بھلے لوگ ادھر ادھر کی فکریں بناتے رہیں، اور ایک گروہ اس پہ رہے گا، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا، انہوں نے کہا جس میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ ہیں، یعنی وہ اس میں کوئی پھر قواریت کی گنجائش نہیں ہے. تو بیسیکلی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن اور سنت کے حساب کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ یہ اس فرقے میں اس فرقے میں، اس فرقوں کے پیچھے آپ کو چلنا ہی نہیں ہے. سیدھا راستہ کیا؟ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں، تو اس کے مطابق چلنا ہے. اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت جو ہے نا ہمیشہ طلب کرنے سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس راستے کی رہنمائی دے اس کو، جو بھی طلب کرے اس بندے کو رہنمائی دے. تو اگر آپ نیت یہ رکھیں گے کہ آپ نے رہنمائی لینی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پہ رہنمائی کرے گا، اور اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہوگی رہنمائی کی تو پھر اس بندے کو کبھی رہنمائی نہیں مل سکتی. چلیں جی اب اگلی ریکارڈنگ میں باقی کریں گے.